انسانی زندگی بہت ساری ضروریات پوری کرنے پر چلتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کھانا نہ کھایا جائے تو زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر انسان اپنی نیند پوری نہیں کرتا تو بھی اس کے لیے روزمرہ کے معاملات میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جگہ مجھے ایسی میسر آئے جہاں میں قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگوں سے ایک کونے میں جا کر آرام کر سکوں، اسی کو گھر کہتے ہیں۔ وہی ایک مسکن، ایک چھت ہوتی ہے جہاں انسان آرام اور سکون کرتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہیں تو زندگی چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا گھر بھی ہو اور انسان کے پاس سرمایہ بھی ہو اور اچھا کھانا کھانے کے بعد سونے کا وقت بھی اسے ملتا ہو، صبح شامیں اس کی بڑی اچھی گزر رہی ہوں، لیکن اگر زندگی میں محبت موجود نہ ہو، اسے محسوس ہوتا ہو کہ وہ تلخ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اپنے، اس کے عزیز، اس کے قریبی، اس کے احباب، اس کا گھر محبت کی آماج گاہ نہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لہجے سخت ہیں، متشدد طبیعتیں، بغیر محبت کے بھی زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اکثر احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر میں سارا کچھ ہو پر گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو وہاں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ لیکن کچا گھر ہو، تھوڑے وسائل ہوں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہو، لیکن جو گھر میں بستے ہوں انہیں پیار کرنا آتا ہو، تو بعض اوقات وہ دکھ بھی اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دکھ آئے بھی تھے۔ میں اور آپ بہت پیاسے ہوتے ہیں محبت کے۔ محبت کے بغیر انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں رنگ تو ہیں پر پھیکے ہیں، سفر تو ہے لیکن کٹ نہیں رہا۔ وہ کوشش تو کرتا ہے، آگے بڑھتا تو ہے، لیکن اس کے لیے بڑی چیزیں بوجھ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محبت ہو، آپ اپنے اور میرے کام سے ہم سب آشنا ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام محبت سے نہ کریں تو وہ کام تھکا دیتا ہے۔ جو کام بھی بندہ مجبور ہو کے کرتا ہے، تنگ آ کے کرتا ہے، کوفت کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام تھکا دیتا ہے، اکتا جاتا ہے آدمی۔ اور اگر کسی کام کو محبت سے کیا جائے، اگر کسی کام کو پیار سے کیا جائے، اس کی لذت لے کے کیا جائے اور اس کام کا انسان کو مزہ آنے لگے تو وہ کام تھکاتا نہیں، بلکہ وہ تو بندہ اوور ٹائم لگا کے بھی راضی ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو میرا مشن بن گیا۔ زندگی جب محبت والی ہوتی ہے، پیار والی ہوتی ہے، وارفتگی والی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات والی ہوتی، تو وہاں طویل ملاقاتیں بھی محبت چھوڑ جاتی ہیں۔ اور اگر زندگی میں پیار نہ ہو تو پھر تھوڑی دیر بھی ملاقات کے بعد انسان بری یادیں لے کے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن محبت والا ہوتا ہے۔ جو مومن ہے، اللہ رسول کو ماننے والا، وہ مومن ہے تو پھر ساتھ محبت بھی ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن کا لہجہ پیار والا، اس کا انداز پیار والا، اس کی ملاقات پیار والی، اس کا آنا جانا پیار والا، اس کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، اس کا لہجہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شخص کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا۔ مومن پیار والا ہوتا ہے۔ اور کس کس سے پیار کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو۔ اور محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت،
محبت کے ساتھ جینا، محبت میں وقت گزارنا۔ آج کل میرے وطن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میدان میں ایسے لوگ اتارے گئے جو نفرتوں کے سوداگر ہیں، بات بات پر نفرت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ سے ہر شخص سے نقص نکال کر کے لاتے ہیں، ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ وہ سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں، کسی مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والے ہوں، اللہ ماشاءاللہ، وہ لوگ معیشت اور معاشرت پر بات کرنے والے ہوں، وہ کوئی سے بھی لوگ ہوں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اس وطن کے نقص نکال نکال کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وہ فوری طور پہ کہہ دیں گے چھوڑ یار تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاتا ہوں نقص کتنے۔ مزاج اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس ماحول نے یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنے بڑے قریبی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے، ہم دینی روحانی تعارف رکھنے والے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں کو سخت مادہ پرست بنایا گیا، ہمیں بتایا گیا کوئی بندہ اچھا نہیں، معاشرہ سارا ہی شاید معاذ اللہ شر سے بھر گیا، کیونکہ اپنے مزاج میں نفرت تھی ان لوگوں کے، انہوں نے آگے پیغام بھی نفرت کا دیا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، برادری قبیلے میں گھر میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شریر ہوتا ہے نا اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے نا یہ تلخ ہے، یہ ناراض رہتا ہے، یہ غصے والا ہے، اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے۔ گھر میں تو بچہ ضدی ہو اس کا سالن لوگ ٹائم پہ نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بڑا لڑاکا ہے تنگ کرے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جارحانہ رویے ہیں، جو جارحانہ رویے ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے، جہاں سختیاں ہیں وہاں لوگ پروٹوکول زیادہ دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈھیر سارے لوگ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو آپ یقین کریں اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص شر پھیلاتا ہے اتنا اس کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے۔ خدا کے بندو، مومن کی تو طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی محبت کی طرف ہے، وہ تو الفت والا ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی، محبت کو فروغ کیسے دیا جائے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں بندہ گھر میں برا ہے، 10 لوگوں کا گھر ہوتا ہے اور 3 گروپ بنے ہوتے ہیں، 6 لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر 4 قسم کے افکار، نظریات اور سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں اپنے لہجوں سے، اپنے انداز سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے تھوڑی تلخیاں نکالیں۔ 2-3 کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے، ان کو کرنا شروع کریں۔ ایک تو سوچوں کو مثبت کریں، اچھا سوچیں۔ دوسری اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ رب نے بنائی ہے، اور جو رب نے بنایا ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسے۔ اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں، اس میں سے حسن تلاش کریں۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں، تھوڑا تھوڑا نہ کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں، تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں۔ جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی مادہ پرستی آتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، مجھے نفع کیا ملے، اس کے رزلٹ کے طور پر، نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ چوتھی بات یہ ہے متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ
سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو. جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو. ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو. میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہٰذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا. بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. علماء جانتے ہیں صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے. تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں. تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا. میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے. میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات. میرے عزیزو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا. جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے. ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے. آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں. آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو، اس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد پہ، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ. آپ یہ کام کریں لیکن کیا کریں؟ دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے. یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں. سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی. ایک بزرگ تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے. اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا. تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے نا تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے نا بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا. کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے.
آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں، کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا۔ وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں، میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا، ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی۔ وہ دیکھیں نا، ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے، تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے، تو دیکھ کے نہیں چلتا، تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں، تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے۔ فروغ اور ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے۔ ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو، والد کی بات سنو۔ ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں، خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں، آپ، میں تو کب، محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، محبوب فرمانے لگے، عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم، یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟
محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا، اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں۔ اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے،
اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے. محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا. ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے. شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو. حضور کیوں، کون ہے، بتا ہی دیں. تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو. حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی. میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی. خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات. یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا. تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول. کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے. تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہ دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن. سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی. والدہ صاحبہ کہنے لگیں وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی. حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے. یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصالِ ثواب کے لیے پکائے. وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے. وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ. لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا. کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے
میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو۔ اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء اللہ کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو دو جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر، جیڑی اگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا۔ اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے، عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک سوال پوچھا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی قوم سے پیار کرے پر ان جیسے اعمال نہ کر سکے، محبت میں خالص ہے، محبت میں مخلص ہے، محبت اس کی بالکل صاف ستھری ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے محبت خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں محبت کرنے والوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ او میرے دوستو، محبت ہی کا تو سارا تانا بانا ہے، محبت ہی پر تو سارا فیض ہے، محبت ہی پر تو کرم ہے،
محبت ہی پر تو حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ اسے بتا کے آ، اسے بتا۔ اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر، محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں، پیار ہی پیار ہو جائے، لہجوں کے اندر شائستگی آ جائے، ہر طرف موسم بہار کا ہو، ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے، تلخیاں چھوڑ دیں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ آج کل نا ہم سارے ناراض ہیں، کسی سے پوچھ لیں تو 2-4 بندوں سے ضرور ناراض ہے۔ وہ کوئی فیکٹری کے آنر سے ناراض ہے، کوئی اپنے آفیسر سے ناراض ہے، کوئی اپنے ملازمین سے ناراض ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ لہجوں میں ناراضگی آ گئی، جب بھی بات کرتے ہیں کوئی تلخ تلخ سی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی لیول پر بھی جب سوال پوچھا جاتا ہے نا تو بندے گڑبڑ۔ میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ، تو بڑی جلدی تھی مجھے، ایک صاحب آ گئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کریں گے، تھوڑا سا میں کروں گا، تو تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی ملک کی غیبتیں کرنے کا۔ یہ کام ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو عطا فرمائی ہے، جتنے محبت کرنے والے لوگ اللہ نے یہاں عطا کیے، یہ صوفیاء کی دھرتی ہے، اولیاء کی دھرتی ہے۔ یہاں میرے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور کے نام کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے ایک غریب آدمی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر۔ اتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا، مجھے تھوڑا موقع ملا وہاں سفر کرنے کا، حاضر ہونے کا۔ میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی تڑپ، ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے۔ وہ دوستو خوبیاں بھی تو بیان کرو نا، کمزوریاں ہیں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنی تلخی، اتنی ناراضگی، ہر وقت کا شکوہ، اتنی پاک سرزمین کے بارے میں ہر وقت لہجوں کے اندر نفرت اور ہر وقت غلط بات۔ خدا را آپ سوچیں، اسی دھرتی نے، اسی وطن نے کتنے مجاہد پیدا کیے، کتنے شہید پیدا کیے، کتنے دلیر پیدا کیے، کتنے جانے دینے والے پیدا کیے، کتنے مر مٹنے والے پیدا کیے، کتنے للہیت والے۔ میرا ایک دینی تعارف ہے، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، اس پر موٹا نام میرا ہی لکھا ہوگا، بانی ادارہ، لیکن جو لوگ اس میں صبح و شام تعاون کرتے ہیں اور تعاون کر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی سے نام، ان کے خلوص پر شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تو بڑی جگہوں پر بانی ہیں۔ اس محفل میں بڑا اسٹیج مجھے دیا گیا ہے، فوٹو میری آ رہی اور ویڈیو میری بن رہی ہے، پر جن بچوں نے کتنی دوپہر سے لے کر یہاں کام شروع کیا، پوسٹر لگائے، پسینے ان کے وجود سے بہے، جیبوں سے پیسے خرچ کیے۔ نام تو چند لوگوں کا ہوتا ہے، اسٹیج پر تو کچھ اور لوگ آتے ہیں، کیا ان کے خلوص میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت کے جذبات موجزن تھے، تو یہ سارا کام کیا۔ خدا را تھوڑا تھوڑا نا نفرتوں کو بھولیں، تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں محبت لائیں، تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں، تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھائیوں کو سوچنا شروع کریں، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں، تھوڑا سا نا تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا، اپنی بیوی کی شکایت کی تھی، تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، تیرا گھر سنبھالتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے، چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک محبوب آ گئے، حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں، بڑا ہی معاف کرتا ہوں، آخر کتنا کو کروں؟ تو حضور فرمانے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں۔ اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟
پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں، اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، بڑی پنچایتیں دیکھیں، ایک پنچایت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دل چودھری بھی رو پڑے، کہنے لگے 5-7 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا، اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں، یہ ماں باپ میرے حصے میں آنے چاہیے، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، جو مرضی۔ اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی، آپ یقین کریں، چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا، میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے، ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا، کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا، ان پڑھ آدمی تھا وہ، میں رو پڑا۔ مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے، تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے، تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے، ابا نے مجھے رکھا، میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں، وہ تو بڑے ہیں، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرے بچے رکھ لیے، ان کی مہربانی۔ میں لہجہ ہی اور ہو گیا، کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا۔ اور میرے بھائی یہ جو محبت آپ دیکھیں نا، ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا، یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتا ہے، بخاری میں اس کا ذکر موجود، آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے، اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا، گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ۔ یہ اس کی محبت تھی، وہ صرف محبت کرتا، وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا، حضور علیہ السلام سے پیار کرتا، اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا۔ کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد۔ 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی، غریب آدمی تھا، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی۔ عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں۔ اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ دوڑے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔
جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اب یہاں بھی رکے نہیں، یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی، یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی، یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے، اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا۔ اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور، جب میری چادر پر میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں، خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے، یہ کوئی سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے، اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں، عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت، کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ قریب نہ ہو
ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دی۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو خود کام کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں۔ اب ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ آپ یقین کریں خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بھلا؟ ہم کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے؟ ہم مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایمی کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، نرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے، کچھ ناراضگیاں چھوڑ دینی ہے، کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو ہلکا پھلکا کر کے سونا ہے، کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزارا، کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے اپنے لہجے کو گڑبڑ نہیں کرنا، محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں۔ ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی عرض نہیں، ہم ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لیے بھی اترو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو نا کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لیے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے، تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا۔ تھوڑا سا محبت کا فروغ کریں، اپنے لہجوں سے نفرتوں کو دور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔